آداب شامل صاحب۔ جان ایلیا کے حوالے سے ایک ادھر بہت باتیں ہو رہی ہیں ہندوستان میں۔ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نئی نسل پر ایک جادو یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں گوگل سرچ میں بھی اس وقت وہ سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے موضوعات ہیں ان میں شامل ہیں۔ تو ظفر اقبال کا یہ کہنا کہ وہ عام سے شاعر تھے، انور شعور کا یہ کہنا کہ وہ شاعر ہی ڈھنگ کے نہیں تھے، یا بہت سارے لوگوں کا ان سے چڑنا، لیکن میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جان ایلیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اول تا آخر اسی طریقے سے اپنی شاعری میں اتنے ہی عظیم رہے جتنا لوگ ان کو عظیم سمجھتے ہیں، یا اتنے ہی عام رہے جتنا لوگ ان کو عام سمجھتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں، کیونکہ یہ ایک نئی بحث کا آغاز ہے جان ایلیا کے حوالے سے۔ دیکھیے تصنیف صاحب، اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو میں اس بات کو اہمیت نہیں دیتا کہ ظفر اقبال یا انور شعور جان ایلیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن رائے جو ہے وہ انفارمڈ ہونی چاہیے، اس کے پیچھے ریسرچ ہونی چاہیے۔ شاعر یا کوئی بھی آرٹسٹ یا کوئی رائٹر اپنی ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے اور اسے پرکھنا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ جان کو آپ اس کی پوری ٹوٹیلٹی میں آپ سمجھیں اور پرکھیں۔ ایک تو کوئی بھی رائٹر یا شاعر عظیم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کا پہلے باڈی آف ورک دیکھتے ہیں کہ کتنا باڈی آف ورک ہے اس کا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی سگنیچر اسٹائل ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح اس سگنیچر اسٹائل نے آنے والے لکھنے والوں کو متاثر کیا ہے۔ جان کا ایک بہت بڑا باڈی آف ورک ہے، جس میں وہ بھی ہے جو وہ مشاعروں میں پڑھا کرتے تھے، جو زبان زد عام ہیں۔ اب ان کے بے شمار اشعار جو ہیں وہ ضرب المثل بن چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص اسٹائل، ایک خاص ڈکشن دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ اور میں لکھنے والوں کی حیثیت سے اس بات سے واقف ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ناصر کاظمی نے ایک اپنا الگ اسلوب اختیار کیا، جس کی وجہ سے ہم آج تک انہیں جانتے ہیں۔ اس طرح آپ اگر مغرب میں جائیں تو آپ فکشن میں دیکھیں، آپ کنڈیرا کو اس لیے عظیم رائٹر مانتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک خاص اسٹائل ہے جو کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آنے والے لوگ جس طرح جان کے بعد اس اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں، یہ ایک سند ہے کہ اس اسٹائل نے اتنا متاثر کیا لکھنے والوں کو کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جان کے طرز پہ لکھ رہے ہیں اشعار۔ یہ جان کی کامیابی ہے۔ دوسری یہ کہ جان کے ہاں مشکل اشعار بھی ہیں، آسان اشعار بھی ہیں، لیکن اس بات سے آپ کسی شاعر کی عظمت کو طے نہیں کر سکتے۔ غالب کے ہاں بھی مشکل پسندی ہے، سہل پسندی بھی ہے۔ اس لیے جان کے بارے میں جو دو طبقات یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جان جو ہیں وہ اچھے شاعر نہیں تھے، یا ایک حلقہ انہیں جو ہے وہ بہت ہی عظیم شاعر مان رہا ہے، تو اس میں ہمیں ان کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہوگا، اور اس میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ جان کو آپ کہاں، ان کا تعین، ادبی مقام کا تعین آپ کیسے کریں گے۔ میرے حساب سے جان ایک عظیم شاعر تھے، اس لیے کہ انہوں نے جو میں نے آپ کو 3 پیرامیٹرز بتائے ہیں اس پہ وہ پورے اترتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عظیم رائٹر یا شاعر، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا باڈی آف ورک دیکھیں، جیسے کہ آپ اقبال کے یہاں دیکھتے ہیں ان کا باڈی آف ورک۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اقبال نے ایک خاص طرز ایجاد کی، ایک خاص طریقہ دیا نظم کہنے کا، جس کو بعد میں لوگ فالو کرتے رہے۔ یعنی کس نے نہیں کیا؟ مجاز نے بھی کیا، اور آپ کے جوش صاحب نے بھی کیا، اور سبھی نے کیا۔ اس طرح آپ کو پرکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ چھوٹی موٹی باتیں کہ انہوں نے کسی کی زمین چرا لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لہجہ اچک لیا، بھائی انور شعور کی میں تو کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ انور شعور کو کون جانتا ہے؟ ظفر صاحب کو بھی صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو شاعر ہیں یا ادیب ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن انور شعور کی مثال دے کر اس کو ایک سند بنا کر جو ہے وہ پورا ایک مضمون لکھ دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اب جان کی شہرت سے خائف ہیں، جان بے پناہ مشہور ہو رہے ہیں،
یعنی میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نوجوانوں کو، جو سرگودا میں ہیں، جو آپ کے کشمیر میں ہیں، جو آپ کے بلوچستان میں ہیں، کوئٹے میں ہیں، جو آپ کے کراچی میں ہیں، یا آپ کے سندھ کے علاقوں میں ہیں، ہندوستان میں جیسے آپ نے کہا کہ ہیں، وہ جان کو پڑھ رہے ہیں، جان کو ڈھونڈ رہے ہیں، جان کا شعر ان کو جو ہے دل کو لگتا ہے، وہ جان کے اسلوب سے متاثر ہے، اس کے کہنے کے ڈھنگ سے متاثر ہے. تو یہ بات اب جو ہے بہت سے لوگوں کو کھل رہی ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ میں بہت چونکہ کھل کے بات کروں گا یہاں پر، آپ سے بے تکلفی ہے میری، اور میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں ہمارے یہاں بہت لابیز موجود ہے، اور یہاں کچھ ایسی تقسیم ادبی حلقوں نے ایسی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس کو عبور کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی بڑا شاعر گزرا پارٹیشن کے بعد. یعنی یہاں پہ لوگ عرفان صدیقی کا ذکر نہیں کرتے ادبی حلقوں میں، آپ سن لیجئے میری بات. یہ یہاں پہ ندا فاضلی کا ذکر نہیں کیا جاتا کبھی بھی جب آپ بڑے شعراء کا نام لیتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کیفی اعظمی کے بارے میں یہ کہتے ملیں گے لوگ کہ بھئی کیفی اعظمی نے کچھ کام کیا ہوگا، فیض اتنے بڑے شاعر تو نہیں تھے. دوسرا معاملہ یہاں پہ کراچی اور لاہور کا اور اسلام آباد کا اس طرح کا ہے. تو یہاں پہ اس طرح کے جو لابیز بنائی ہوئی ہیں ادبی حلقوں نے اپنی، وہ اس بات سے ماورا ہو کر دیکھنے کی تیار نہیں ہے کہ ادب میں اس طرح کی باؤنڈریز نہیں بنانی چاہیے. ادب میں آپ نے اتنی ساری باؤنڈریز بنا دی ہیں کہ آپ جان ایلیا کو یا ناصر کاظمی کو اس بات پہ پرکھیں گے کہ وہ ایک کراچی کا شاعر تھا اور ایک لاہور کا شاعر تھا. یہ تو صورتحال بہت ہی خطرناک ہے. اس طرح کی تقسیم تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں ناصر کاظمی کا بہت بڑا مداح ہوں، اور مجھے کبھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس بات کو کیوں اہمیت دوں کہ ناصر کاظمی کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے تھا. اسی لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب والوں کو بھی نہیں سمجھنی چاہیے بات کہ کون شاعر کراچی کا ہے یا کون اردو سپیکنگ ہے. اردو سپیکنگ کی اصطلاح مجھے پسند نہیں ہے، لیکن چلیے جو پولیٹیکلی کہا جاتا ہے اس حوالے سے ہم کر لیتے ہیں بات. تو یہ تقسیم جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اس سے ہمیں نکل کر، اس سے اوپر اٹھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت سے معاملات میں کچھ کراچی والے کوشش کرتے ہیں کہ تسلیم نہ کریں ان شعراء کو جن کا تعلق پنجاب سے ہے. پنجاب والے کوشش کرتے ہیں کہ جن کا کراچی سے تعلق ہے ان کو ہم بڑا شاعر تسلیم نہ کریں. تو ہمیں اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے، ادب میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے معاملہ. اور آپ ہندوستان میں ہیں، آپ لکھ رہے ہیں وہاں پر، آپ کا بہت نام ہے، آپ بہت کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ پاکستان میں آپ یہ تسلیم کروا لیجئے کسی سے کہ ہندوستان سے بھی کوئی بڑا اردو کا شاعر پچھلے 50-60 سال میں پیدا ہوا ہے. ظفر صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ ایک تو ان کا مسئلہ صرف کراچی اور لاہور نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی بڑا شاعر گزرا ہی نہیں آج تک، یا میر یا غالب سمیت. جان کے لیے سند یہ ہے کہ جان کو لوگ پڑھ رہے ہیں، جان کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں، جان کے اشعار ضرب المثل بن چکے ہیں. جان نے جو موضوعات کو جس طرح سے برتا ہے، جس طرح سے انہیں پیش کیا ہے، جو اسلوب دیا ہے، that touched a chord with the readers and that is very important in my opinion. باقی یہ کہ کتنے یہاں پہ کھڑے ہو کے فیس بک پہ جو ہے وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ بھائی جان بڑا شاعر نہیں تھا. جان کا کام تو دیکھیں، آپ اس کا علم تو دیکھیں، اس کی آپ یہ تو دیکھیں کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنا وقف کیا شاعری کے لیے اپنے آپ کو. یہ سارے لوگ جو لابنگ کر رہے ہیں آج کل ادبی حلقوں میں، اور کوئی این جی اوز میں، کوئی یہاں کوئی وہاں، فیس بک کے ذریعے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، یہ کام تو جان نے نہیں کیا. وہ تو درویش آدمی تھا، شاعری کرتا تھا، پڑھتا تھا. اتنا با مطالعہ آدمی، اتنا با مطالعہ شاعر آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ تو عہد نامہ قدیم سے لے کے جو ہے آپ کی اسلامی اور ببلیکل تاریخ، اور آپ کے جو ہے یونانی فلسفیوں سے لے کے آپ کے ہندوستانی فلسفیوں تک، قدیم فلسفیوں تک سب جانتا تھا. سنسکرت اسے آتی تھی، عبرانی وہ جانتا تھا، فارسی عربی پہ اس کو عبور تھا. 1960 کی دہائی تک عربی میں وہ شاعری کرتا رہا. ایسا آدمی، ایسا عالم آپ کو، ایسا شاعر
آپ کو کہاں ملے گا جس نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہو شاعری کے لیے، ادب کے لیے؟ یہاں لوگ صرف لابنگ میں لگے رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح ٹی وی پہ آ جائیں تو ان کا نام ہو جائے، کسی طرح کوئی ان کا فلیپ لکھ دے تو وہ اس طرح سے مشہور ہو جائیں۔ جان نے تو کبھی کوشش نہیں کی، نہ کسی کو پلیز کرنے کی کوشش کی، نہ خوشامد کی، نہ باہر نکل کر جو ہے کبھی انور مقصود سے کہا، حالانکہ انور مقصود سے بہت گہرے تعلقات تھے ان کے، کہ بھائی مجھے پی ٹی وی پہ لے چلو، مجھے بھی مشہور کر دو منیر نیازی کی طرح۔ تو جان نے یہ کام کبھی کیا ہی نہیں، وہ آج مشہور ہے اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہے۔ اور جہاں تک یہ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ظفر اقبال صاحب کے کالم کی، کہ انور شعور نے کہا کہ میرا لہجہ اچک لیا۔ بھائی جو لوگ جان کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جان کا لہجہ یہی تھا، جان کا بولنے کا لہجہ، طرز تخاطب یہی تھا، ان کا طریقہ یہی تھا۔ ان کا ایک شعر ہے، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجئے۔ یہی تھا جان، وہ یہی کرتا تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا کہ یہ شعر اگر میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے جس سے ملیے اسے خفا کیجئے، یہ جان کی زندگی کا حصہ تھا۔ تو یہ انور شعور کی زندگی کا حصہ کہاں ہے؟ یہ تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو کسی کو جو ہے وہ ناراض کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کیا یہ شعر کہہ سکتے ہیں ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا تھا جس سے ملیے اسے خفا کیجئے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جان کے بارے میں عرفان ستار صاحب نے بہت درست بات کی فیس بک پہ، میں نے پڑھی کہ جان کی شاعری شائع ہوئی کوئی 30 35 38 سال کے بعد، حالانکہ اس کو 30 40 سال پہلے جو ہے وہ شائع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ شائع نہیں ہوئی۔ لیکن وہ شاعر برادری میں مشہور تھی، لوگ جانتے تھے اس کو، کتابی شکل میں موجود نہیں تھی، اس لیے بہت سے لوگ ان کے پاس آتے تھے، ان کا لہجہ اچک لیتے تھے۔ اب اس بات کو کیا بنا، ایک سند بنا کر جو ہے وہ اس طرح سے پیش کرنا ہے، بالکل ناجائز بات ہے۔ شامل صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کہی۔ یہ مجھے ایک سب سے بڑا سوال جو ہے، ہم جان پر بات کریں گے، اس سے پہلے اس پر بھی ایک ذرا سی بات ہونی بہت ضروری ہے کہ مشہور شاعر ہونا یا غیر مشہور شاعر ہونا، ان دونوں سے کیا اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ کوئی شاعر کتنا اچھا یا کتنا اہم یا غیر اہم ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے شاعر ہیں جو مشہور نہیں ہو سکے لیکن وہ اہم تھے، اور بہت سے ایسے شاعر ہیں جو مشہور ہو گئے لیکن فی الواقع وہ غیر اہم تھے، جن کو صرف مشہور کر کے پروپیگنڈا کر کے ان کو اہم بنایا گیا۔ لیکن میں مشہور ہونے پہ یہ بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے ایک چھوٹی سی بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا میدان صحافت بھی ہے اور ادب سے بھی آپ کی خاص انسیت رہی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو عام آدمی ہوتا ہے وہ شاعری، جو زیادہ تر عام لوگوں تک جو شاعری پہنچتی ہے، وہ تو بالکل پسند کرتے ہیں عام فہم چیزوں کو۔ اچھا، عام فہم بات جو ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی تجریدیت نہ ہو، کسی قسم کی مشکل پسندی ذرا سی بھی نہ ہو، کیا وہ سطحی نہیں ہوتی ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم فوراً جان پر آتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام بات جو ہے وہ بہت خاص بات ہوتی ہے۔ شعر میں ایک ایسی بات کہنا، ایک مشکل فلسفہ آسان طریقے سے بیان کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ جوئے شیر لانا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ فکشن میں بھی بہت مشکل کام ہے، یہ شاعری میں بھی بہت مشکل کام ہے۔ شیکسپیئر کے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ شیکسپیئر عوام میں بھی اسی طرح مقبول تھا جس طرح کے خواص میں بھی۔ تو ہم جن شعراء کی بات کر رہے ہیں، جن کا نام میں نے لیا اب تک، وہ عوام میں اور خواص دونوں میں اسی طرح مقبول اور مشہور ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک بار جان صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسی بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہر مشہور اور مقبول شاعر جو عوام میں مشہور ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑا شاعر بھی ہو، لیکن ہر بڑا شاعر مشہور ضرور ہوتا ہے۔ ایک اور بات، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں عاطف توقیر، یہاں جرمنی میں ہی ہوتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ انہوں نے مجھے سنایا یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا جان صاحب سے کہ جان صاحب، فرحت عباس شاہ کی شاعری جو ہے وہ لوگ بہت پڑھتے ہیں، وسیع شاہ کو لوگ بہت پڑھتے ہیں، دھڑا دھڑ ان کی کتابیں بکتی ہیں، تو کیا بات ہے کہ آپ کی شاعری تو اتنا نہیں پڑھتے لوگ اور آپ کی کتابیں اتنی نہیں بکتی؟ تو بڑی اچھی بات کی جان ایلیا نے، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس ذہن کا شخص تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ آج لوگ وسیع شاہ کی کتابیں خرید کر پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کل وہ میری کتابیں بھی خرید کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ کتاب
خرید کر پڑھ رہے ہیں. کتابیں پڑھنے کا رجحان ہونا چاہیے. جب کتابیں پڑھنے کا رجحان ہوگا تو لوگ پھر اقبال کو بھی پڑھیں گے, لوگ فیض کو بھی پڑھیں گے, لوگ جان ایلیا کو بھی پڑھیں گے, لوگ تصنیف حیدر کو بھی پڑھیں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ بہت مشہور ہیں تو آپ کوئی بہت بڑے شاعر بھی ہوں. لیکن ضرب المثل بن جانا اشعار کا یہ ایک سند ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آخری سند ہے یا صرف یہی ایک سند ہے, لیکن شاعر کو اس کی پوری ٹوٹالٹی میں آپ دیکھتے ہیں. اگر ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, دیٹ از دا کوسچن, سولیلوکوی ہیملٹ سے بہت مشہور ہے شیکسپیئر کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیکسپیئر کا صرف یہی ایک کام ہے, اس کا بے شمار کام ہے, اور اس کو شاید وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو اس سولیلوکوی کو ہے. وہ زبان زد عام نہیں ہے, لیکن اس کی ایک اہمیت ہے اپنی جگہ. تو اس طرح سے ہمیں دیکھنا پڑے گا چیزوں کو. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر مشہور اور مقبول شاعر جو ہے وہ بڑا شاعر نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو شاعر ہمارے ہاں مشہور ہوئے ہیں بہت زیادہ, ان میں بہت سے تو ایسے ہیں جو گانے والوں کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں. اگر ان کو مہدی حسن نہیں گاتے, اگر ان کو غلام علی نہیں گاتے, اگر بعض کو جگجیت سنگھ نہیں گاتے, تو ان کا کلام اس طرح سے کہاں مشہور ہوتا. لیکن یہ بھی کوئی بات درست نہیں ہے. فراق گورکھپوری کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا. دیکھیں, عام زبان, عام بات, یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے, یہ کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن جون کے ہاں آپ کو دونوں رنگ ملتے ہیں. ان کے ہاں مشکل پسندی بھی ہے, ان کے ہاں سہل پسندی بھی ہے. سہل پسندی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ عامیانہ پن. میں آپ کو کچھ اشعار ان کے سناتا ہوں. ایک تو شعر ان کا جو یہ ہے کہ ہم نے خدا کا رد لکھا نفی با نفی لا بلا, ہم نے خدا کا رد لکھا نفی با نفی لا بلا, ہم ہی خدا گزیدگاں تم پر گراں گزر گئے. تو یہ شعر جو ہے وہ عوام الناس میں مقبول اور مشہور نہیں ہو سکتا. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا, یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. یہ اشعار مشہور ہے. عمر گزرے گی امتحان میں کیا, داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا. بہت سے اشعار ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن وہ بھی کمال اشعار ہیں. تو پوری ٹوٹالٹی میں رکھ کے آپ کو دیکھنا پڑے گا کسی بھی شاعر کو. آپ ایک دو غزلیں نکال کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ناصر کاظمی کتنا بڑا شاعر تھا یا کتنا نہیں تھا. میرا جی کے بارے میں آپ صرف کوئی 4-5 چیزیں نکال کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آپ پوری اس کو ٹوٹالٹی میں اس کے پورے باڈی آف ورک کو نہیں صحیح طریقے سے انالائز کریں گے. لیکن انالائز کرے کون؟ سوال یہ ہے کہ کون انالائز کر رہا ہے. یہاں کتنے لوگ اب رہ گئے ہیں جو اچھی طریقے سے جو ہے وہ تنقید بھی کر سکتے ہیں, یعنی ان ڈسپلن سے واقف ہیں جس کے لیے اردو نقاد کے لیے جو بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ ان ڈسپلنس کو جانے بغیر آپ نقاد نہیں بن سکتے, آپ تنقید نہیں لکھ سکتے. اب کون لکھے درخت زرد پہ جون کی, کس نے لکھا ہے اب تک؟ اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے بتائیے. جو بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ جب بھی جان ایلیا کی بات ہوتی ہے تو جان ایلیا کی شخصیت پہ بات شروع ہو جاتی کہ صاحب وہ بال ایسے رکھتے تھے, وہ یوں مذاق کرتے تھے, ان کی بزلہ سنجی یہ تھی, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے, وہ شراب بہت پیتے تھے, وہ یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے. کوئی شاعری پہ ان کی بات نہیں کرتا. بھائی آپ درخت زرد پہ لکھنے کے لیے کوئی مضمون, کوئی ایسا مضمون جو علمی مضمون ہو, اس کے لیے تو آپ کو ان تمام علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے جن پہ جون کو تھا. مسجد قرطبہ پہ جن لوگوں نے لکھا تنقید کی اقبال کی, تو وہ ان علوم سے واقف تھے. لیکن اب رہ کتنے گئے ہیں ایسے لوگ؟ اب ہمارے ہاں میڈیاکریٹی کا یہ عالم ہے کہ صرف جو ہے وہ شخصیت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو شخصیت پہ بات تو نہیں, میں اس طرح سے تو بات نہیں ہوگی, نہ معاملہ چلے گا. اس میں اگر آپ کو تنقید کرنی ہے جان ایلیا پہ تو پھر آپ کو واقف ہونا پڑے گا زبان سے بھی, ان علوم سے بھی, ان کتابوں سے بھی, ان فلسفیوں سے بھی, ان تاریخ دانوں سے بھی, ان سب لوگوں سے. تو جیسے کہ میں نے مثال دی درخت زرد کی, وہ کوئی معمولی نظم نہیں ہے. اور جان ایلیا کی نظمیں جو انہوں نے لکھی ہیں جس کا ڈکشن بہت مشکل ہے, اور اب جان صاحب کی ایک نئی کتاب آ رہی ہے الواح پہ, راموس کے نام سے, خالد احمد انصاری اس کو شائع کر رہے ہیں. شائع ہو چکی ہے شاید, میں نے ابھی پڑھی نہیں, پڑھوں گا. تو اس پر تنقید کرنے کے لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو کہ واقعی باعلم ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگ ناپید ہیں ہندوستان پاکستان میں, لیکن اب ہمارے ہاں ایک روایت یہ چل گئی ہے کہ اب
صرف سوشل میڈیا پر گفتگو ہوتی ہے، کوئی کینیڈا سے فلاں صاحب ہیں تو وہ اپنے آپ کو نقاد سمجھ کر جو ہے وہ غالب کو بھی ادھیڑ دیتے ہیں اور وہ میر کو بھی پچھاڑ دیتے ہیں اور وہ جان ایلیا کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. تو اس طرح سے تو معاملات نہیں ہوں گے. میرے خیال میں ایک بہت بڑی کمی اس وقت ہمارے یہاں جو خلا ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو کہ تنقید کر سکیں. میں نے خالد احمد انصاری سے کہا تھا کہ الوا پر جان کی ڈاکٹر سید نعمان الحق سے لکھوائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ جو ان علوم سے واقف ہیں، جو کہ ٹیبلٹ پہ طریقے سے کوئی تنقیدی مضمون لکھ سکتے ہیں، جن کو اس کے اوریجنز کا پتہ ہے، اس کی روٹس کا پتہ ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، وہ اس سے واقف ہیں. لیکن اب مجھے گمان یہ ہے کہ جن شخصیات سے انہوں نے لکھوایا ہے اس پہ، وہ صرف جان ایلیا کی شخصیت پہ گفتگو کریں گے، ان کی شاعری پہ نہیں کریں گے. تو پھر بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. اچھا، اگر یہ مان لیا جائے کہ جان ایلیا کی شاعری کے دو حصے ہیں، ایک عام فہم اور ایک جو ہے وہ عام فہم نہیں ہے، مشکل پسندی ہے وہاں پر جان کی، تو آپ کو ان میں زیادہ کون سا کلام پسند ہے اور کیوں؟ میں اس طرح کی ڈسٹنکشن کا قائل نہیں ہوں. ویسے دیکھیں، میں دوبارہ ناصر کاظمی کی مثال دے رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہیں وہ، اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. ناصر کاظمی کو ایک مشکل پسند شاعر قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ بہت بڑے شاعر تھے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کلاسیکی تربیت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ عروض سیکھتے ہیں، آپ علم حاصل کرتے ہیں، آپ وہ تمام باتیں سیکھتے ہیں جو کہ ضروری ہے، جن کو سیکھنا ضروری ہے شعر کہنے کے لیے یا کسی بھی آرٹ کی صنف میں کام کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے گندھا ہوا آپ کو اشعار میں مل رہا ہے معاملہ. تو ناصر کا شعر جو ہے، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، یہ آپ اس کو سہل پسند یا آسان شعر کہہ کے جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناصر کہ ہاں جو ہے وہ ان کا جو علم ہے، جو ان کی مشکل پسندی ہے، وہ اس میں گندھی ہوئی نہیں ہے. جان کے اشعار جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بہت آسان ہے، جو کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں لوگوں تک، وہ بھی آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پورا علم ہے، ایک ریاضت ہے اس کے پیچھے. دھرم کی بانسری سے راگ نکلے، وہ سوراخوں سے کالے ناگ نکلے، خدا سے لے لیا جنت کا وعدہ، یہ زاہد تو بڑے ہی گھاگ نکلے، رکھو دیر و حرم کو اب مقفل، کئی پاگل یہاں سے بھاگ نکلے. تو یہ جو معاملات ہیں، اس میں آپ کو اس کی بنت دیکھنی پڑے گی شعر کی. اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ شعر بظاہر تو آسان ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک علم لیے ہوئے ہے، اس کے پیچھے حوالے ہیں، اس کے پیچھے تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک ریاضت ہے. تو یہ معاملات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نظمیں جان کی مشکل ہیں، جس میں ڈکشن بہت مشکل ہے، وہ موضوعات بھی بہت مشکل ہیں. یعنی جان کا نثری نظم کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ نثری نظم لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اس وقت لکھیں اگر آپ کو وہ لکھنا ہی ہے جب کہ موضوع اتنا مشکل اور پیچیدہ ہو کہ وہ آپ کے لیے پابند اس میں آ نہیں پا رہا ہو، تو آپ اس کو پھر اس طرح سے لکھ لیجئے. تو جان کے ہاں جو آپ کو مضامین نظر آتے ہیں ببلکل، یا آپ کو جو عہد نامہ قدیم کے معاملات ہیں، عہد نامہ جدید جو قرآنی مسائل ہیں، اور جو فلسفیانہ موضوعات ہیں جس پہ جان نے لکھا ہے، وہاں پہ ڈکشن مشکل اس لیے ہے کہ وہاں ڈکشن کا مشکل ہونا ضروری ہے، وہاں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. وہاں جان، میری خواہش ہے کہ جان شاید وہاں پہ بھی سہل پسندی سے کام لیتے. تو سہل پسندی سے مراد عامیانہ پن نہیں ہے. عامیانہ دیکھیں شعر جو ہوتا ہے وہ عامیانہ ہوتا ہے، اور مجھے اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے وہ بھی اشعار پسند ہیں جو بسوں کے پیچھے لکھے ہوئے. مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں یا آپ کے جے این یو میں نوجوان شعر کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کہیں، اور کوئی کسی کو چھوٹا نہیں کہنا چاہیے، بات تو یہاں پہ یہ نہیں ہو رہی. لیکن اس کے پیچھے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ عامیانہ پن نہ ہو. اور یہ جو اشعار جو ہم سنا رہے ہیں یہ عامیانہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ریاضت ہے، اس کے پیچھے ایک پورا علم ہے، اور اس کے بعد ہی یہ اشعار تخلیق کیے گئے ہیں. اور اس کو لفٹ کیا ہے، جان نے لفٹ کیا ہے ان اشعار کو. میرے حجرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں،
میرے حجرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں. یہ جان نے لیو کیا ہے اس کو. خون تھوکنے کا استعارہ پھر بے شمار شعراء نے جان کے بعد استعمال کیا. حالانکہ وہ لگژری کارز میں بیٹھے اور جو ہے وہ ان کی طرز زندگی یہ کبھی بھی نہیں رہا خون تھوکنے والا. تو صاحب خون تھوکنے کا استعارہ انہوں نے استعمال کر لیا لے کے. تو دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوگا پھر معاملہ. جان نے لیو کیا ہے اس پوری سچویشن کو. مجاز نے لیو کیا تھا. مجاز نے بہت کم شاعری کی لیکن مجاز نے جو بھی نظمیں کہی ہیں وہ مجاز نے لیو کی ہیں. اسی لیے ان کی ریزوننس ہے. ایک ایسی شاعری جس میں آپ یہ تضاد دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ ایک عامیانہ طریقے سے ایک سطحی لیول پہ بات کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں آپ کو وہ نظر نہیں آتا کہ اس نے اس طرح سے زندگی گزاری ہو. اب میں ایک ایسا شعر کہہ دوں خون تھوکنے والا تو یہ تو پھر بات اچھی نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح سے لیو کیا ہے آپ نے. لیکن مشکل پسندی اور سہل پسندی کا معاملہ میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ہمیں اتنا اس کی ڈیمارکیشن نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے. اور ایکسپیریمنٹس کیجئے. آپ ایکسپیریمنٹس کرنا بہت اچھی بات ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. لیکن آپ سے جو میری بات ہوئی تھی ایک انٹرویو کے دوران تو آپ نے یہ کہا کہ آپ پہلے اسی طرح سے شعر کہا کرتے تھے کہ جو روایتی اسلوب میں تھے. اب روایتی اسلوب میں مطلب جگر صاحب نے جو اشعار کہے ہیں کمال اشعار ہیں ان کے. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کیا تجربے کی ہیں زبان میں انہوں نے بھی. لیکن اب آپ نے اس طرح کی شاعری کی اور اب آپ نے کہا کہ بھائی اب یہ معاملات جو ہیں جو میرا اب ماحول ہے جو میں جس دنیا میں رہتا ہوں اور میں جس طرح سے دیکھتا ہوں اب میں 2016 میں جگر مراد آبادی کی طرح کی غزل نہیں گاؤں گا. اب میں کوئی اس میں دوسرا راستہ نکالوں گا تاکہ وہ سارے موضوعات اور میرا ماحول اور یہ دور جو ہے وہ اس کے اندر کسی طرح سما سکے. تو آپ وہ کوششیں کر رہے ہیں اور بہت اچھی بہت کمال کر رہے ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی شاعری پڑھ کے. تو ایکسپیریمنٹ بھی کرنے کے لیے پہلے آپ کو ریاضت کی ضرورت ہے. آپ کو وہ فن سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے آپ کلاسیکی گائیکی سیکھتے ہیں اس کے بعد آپ پلے بیک سنگنگ بھی کیجئے. اب ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ یہاں پہ اس بات کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اگر آپ صرف ایکسپیریمنٹس اچانک کرنا شروع کر دیں اور آپ کا عملہ درست نہیں ہے. یعنی میں کتنے شاعروں کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کا عملہ درست نہیں ہے. وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. صاحب یہاں دھوکہ جو ہے وہ ہے سے لکھتے ہیں لوگ ہمارے شاعر. اب آپ کا عملہ درست نہیں ہے. آپ کو ہی نہیں معلوم کہ دھوکہ جو ہے اس میں ہے نہیں آ سکتی. آخر میں اس میں الف آنی چاہیے. لیکن آپ کو بالکل تربیت نہیں ہے آپ کی. آپ ایکسپیریمنٹس کرنے چلے. بھائی ایکسپیریمنٹس تو آپ اس وقت کریں گے نا جب آپ نے کسی چیز پہ عبور حاصل کر لیا ہے. اس سے پہلے آپ ایکسپیریمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کسی چیز پہ. جان کے یہاں مذہب پر اور سوسائٹی پر بہت سخت تنقید کی گئی ہے شاعری میں. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی محبوبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک وہ بھی انداز اپنایا ہے کہ جس میں وہ شاعری کر رہے ہیں اور اپنی محبوبہ سے مخاطب ہیں اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں. ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, اپنا اسلوب ہے. لیکن جان صاحب کے یہاں اس بات کو لے کر تنقید بھی ان پر ہوتی ہے کہ جان صاحب کے یہاں یہ دو طریقے تھے جس سے انہوں نے اپنی مطلب ان کے علاوہ کوئی تیسری بات جان صاحب کے یہاں خال خال نظر آتی ہے. آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہر شاعر کا ہر آرٹسٹ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. اب یہ توقع کرنا کہ جان ایلیا کے پاس آپ کو ہر رنگ مل جائے گا یہ تو کسی کے یہاں آپ کو نہیں ملتا. یا غالب کے یہاں آپ کو ملا یا امیر کے یہاں آپ کو ہر طرح کی جہتیں ملی, ایسا تو نہیں ہوتا. دوسری یہ کہ لوگ جان سے بہت کم واقف ہیں ابھی بھی. اپنی بے پناہ مقبولیت کے باوجود جان کے وہ اشعار مشہور ہو رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتے ہیں. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. دریچہ باز ہے یادوں کا اور میں, دریچہ باز ہے یادوں کا اور میں, ہوا سنتا ہوں پیڑوں کی زبان سے. اس میں مکالماتی لہجہ نہیں ہے. جو لہجہ یہ ہے کہ گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا, تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا, اب میری کوئی زندگی ہی نہیں, اب بھی تم میری زندگی ہو کیا, کیا کہا عشق جاویدانی ہے, آخری بار مل رہی ہو کیا. اور پھر ان کے ہاں ان کی نظموں میں جو آپ کو رنگ ملتا ہے وہ مختلف ہے. تو کئی طرح کے رنگ ہیں ان کے, لیکن ایک خاص رنگ جو ہے وہ
حاوی ہو گیا ہے، جو ایک اسٹائل بن جاتا ہے آپ کا، جس سے آپ کی شناخت ہونے لگتی ہے. اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن ادیبوں کو اور شاعروں کو کم از کم اپنے مطالعے میں اضافہ کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہے جان نے. یعنی ظفر اقبال صاحب کا کالم اتنا کمزور اس لیے نہیں صرف کہ اس میں ان کا حسد اور بغض دکھائی دے رہا ہے، ان کی ریسرچ بھی بہت کمزور ہے. ایک تو شعر غلط، اشعار غلط درج کیے انہوں نے اس میں. دوسرے، وہ جانتے نہیں کہ جان کا جو باڈی آف ورک ہے وہ کیا ہے، وہ کتنا وسیع ہے، اس میں کس طرح کے رنگ موجود ہیں. تو تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ رنگ کیا ہے. عہد رفاقت ٹھیک ہے لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے، عہد رفاقت ٹھیک ہے لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے، تم تو میرے ساتھ رہو گی میں تنہا رہ جاؤں گا. تو یہ بھی ایک شعر موجود ہے. اس طرح کے بہت سارے اشعار موجود ہیں. ایک شعر جو میں نے آپ کو ایک غزل سنائی پہلے، دھرم کی بانسری سے راگ نکلے وہ سوراخوں سے کالے ناگ نکلے، اس میں ایک شعر ہے آخر آدمیت بھی کوئی شے، ہے آخر آدمیت بھی کوئی شے، تیرے دربان تو بل ڈاگ نکلے. اب یہ دیکھیے بل ڈاگ اس میں باندھا ہے انہوں نے، تو یہ ایک تجربہ ہے. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جان کی ایک تربیت تھی، اپنی ایک ماحول تھا، وہ امروہے کے خاص ماحول سے نکلے تھے. اب اسی کے اندر جو ہے آپ کو سارے معاملات دیکھنا ہوں گے. پھر وہ کراچی آئے، کراچی کی زندگی نے ان کی شاعری کو، شخصیت کو کس طرح تبدیل کیا، اس طرح سے دیکھنا پڑے گا ان سارے معاملات کو. تو کئی رنگ ہیں، کئی شیڈز ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مکالماتی لہجہ ہے ان کی شاعری میں. اور جہاں تک مذہب پہ تنقید ہے ان کی، کہاں کا دین، کیسا دین، کیا دین، یہ کیا گڑبڑ مچائی جا رہی ہے. تو یہ بہت اہم کام جان نے کیا ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں. یعنی میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جان کی پہلی کتاب جو ان کی زندگی میں آئی تھی شاید، اس کو پڑھ کر، اس کے دیباچے کو پڑھ کر دہریے ہوئے. انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، انہوں نے نارمز کو چیلنج کرنا شروع کیا اپنے اطراف. کتنے لکھنے والے ہمارے ایسے ہیں جو کہ نوجوانوں کو اس طرف مائل کر رہے ہیں، جن میں اتنی قابلیت ہے یا جن میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ لوگوں کو تحقیق پر اور شک کرنے پر، تشکک پر مجبور کر سکے، راغب کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں انتہا پسندی اتنی پھیل چکی ہے کہ اب وہاں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، آپ مذہب کے بارے میں آپ کوئی علمی بات بھی نہیں کر سکتے. ایک ایسے معاشرے میں جان ایلیا نے یہ کام کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. میرے خیال میں صرف اسی کام کی بنیاد پر جان کو ایک عظیم لکھنے والا مان لینا چاہیے. یہ کام تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جو ترقی پسندی جان نے سکھائی ہے وہ ان ترقی پسندوں سے زیادہ ہے. میری پرورش ترقی پسندوں کے درمیان ہوئی ہے. میں ان لکھنے والوں، ادیبوں، صحافیوں کے درمیان میری پرورش ہوئی ہے. جب میں 5 برس کی میری عمر تھی تو ہمارے گھر میں جو ڈسکشنز ہوتے تھے وہ ماؤ اور لینن پہ ہوتے تھے، وہ بھگت سنگھ پہ ہوتے تھے، وہ کبیر پہ ہوتے تھے، اور غالب اور میر پہ ہوتے تھے. اور ترقی پسندوں کا اجتماع ہوتا تھا ہمارے گھر پہ. اور میں جانتا ہوں کہ وہ ترقی پسند انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بیچا، کس طرح سے انہوں نے مالی فائدہ اٹھایا، کس طرح سے انہوں نے این جی اوز میں نوکریاں کی، کس طرح سے انہوں نے سوشلزم کو بدنام کیا. یہ لوگ جان پہ اب تنقید بھی کرتے ہیں، حالانکہ جان نے ایک بہت درویشانہ زندگی گزاری اور جان نے وہ کام کیا جو کہ ان لوگوں نے نہیں کیا. تو جان کے قول اور فعل میں تو کوئی تضاد تھا نہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک پرفیکٹ شخص تھے، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو تضادات تو تھے ان میں، لیکن یہ تضاد نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ اٹھا لیا کسی سے، یا لکھتے وقت انہوں نے جو ہے وہ اسلامیوں کی یا مذہبی لوگوں کی جو ہے مدح سرائی کرنا شروع کر دی ہو، یا جہاں موقع دیکھا ہو وہاں پہ جو ہے وہ حاکم وقت کی جو ہے وہ چاپلوسی کرنا شروع کر دی ہو. یہ تو قطاریں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ 70 کی دہائی، 80 کی دہائی میں یہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے. 80 کی دہائی میں ضیاء الحق جب حکومت کر رہا تھا تو یہ لائنیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اس پہ جان کا ایک شعر ہے کہ نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا. اچھا شامل صاحب، جان کی شاعری کے بارے میں آپ نے بہت اہم بات کہی کہ ان کی جو شاعری منظر عام پر یا لوگ جو زیادہ تر سن رہے ہیں یا
جو شاعری زیادہ مقبول ہو رہی ہے جان کی، وہی اصل میں جان کی نمائندگی کرے مکمل طور پر، یہ ضروری نہیں ہے۔ جان کی نظموں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جان کی نظموں میں خاص قسم کی ترقی پسندانہ فکر اور ان کے یہاں ایک انقلابی روش موجود تھی، اور ان کا علم تو بہرحال اس میں بولتا ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاریخی شعور ان کا، یہ تمام چیزیں مل کر جان کے یہاں نظم کو بہت جاندار بناتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جان کی نظم ابھی صحیح طور پر ڈسکور نہیں ہوئی ہے، اور نقاد نے تو خیر ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے۔ میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے عام طور پر فراموش کر دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں نقاد کبھی کبھی نقاد کا مطالعہ یا اس کا علم شاعر کے اپنے علم، مطالعے اور تجربے سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیا یہ ایک وجہ نہیں ہو سکتی جان کی نظم کے ڈسکور نہ ہونے کی؟ میں نے اس کا آپ کو جواب دیا ہے پہلے، اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، 100% درست ہے۔ ہمارے ہاں تنقید کرنے والوں کا اتنا مطالعہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے جان کی نظم کو ڈسکور کر سکیں۔ دیکھیں، جو کام ٹی ایس ایلیٹ نے کیا ہے، یا جو کام ایزرا پاؤنڈ نے کیا، اور اس پہ جو کام ٹی ایس ایلیٹ نے کیا، اس کے لیے آپ کو ٹی ایس ایلیٹ ہونا، اتنا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں اب۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، اور میری خواہش ہے، مجھے امید ہے کہ لوگ جان ایلیا کی شخصیت کے علاوہ ان کی شاعری پر بھی کوئی بات کریں گے۔ اب شخصیت پہ بات بہت ہو چکی، اب شاعری پہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن جب شاعری پہ بات ہوگی تو پھر ان کی نظم کو بھی صحیح طریقے سے ڈسکور کیا جائے گا۔ میرے خیال میں تو ان کی غزل پہ بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہوئی اب تک، تو نظم تو بہت دور کی بات ہے۔ اور نظم کے لیے ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید کے لیے آپ کو جس طرح کا علم چاہیے ہوتا ہے، وہ شاید غزل پہ تنقید کے لیے وہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ بات ہونی چاہیے، امید ہے کہ ایسی بات ہوگی۔ میں نے ایک اور مثال آپ کو دی کہ اب ان کی ایک طویل نظم آ رہی ہے، جو الوا ہیں، جو وہ 30-40 سال انہوں نے اس پہ لگائے، بہت کچھ اس میں انہوں نے ضائع کر دیا، کیونکہ وہ جمع نہیں کرتے تھے، لکھ کے پھینک دیتے تھے، ضائع ہو گئیں بہت سی چیزیں۔ درمیان میں انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، پھر کبھی لکھا۔ اب وہ خالد احمد انصاری نے جمع کر کے اس کو ایک کتابی شکل دی ہے۔ میں نے خالد احمد انصاری سے یہ کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر نعمان الحق سے لکھوائیے، تو معاملہ ہوا نہیں کچھ، اور نعمان صاحب لکھنا چاہتے تھے، خالد احمد انصاری کسی اور طرح سے لکھوانا چاہتے تھے، تو وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ لیکن جن لوگوں نے اب اس پہ لکھا ہے، میرے خیال میں زاہدہ حنا جو ان کی اہلیہ تھی، انہوں نے بھی اس پہ کچھ لکھا ہے، وہ بھی بہت قابل ہیں، بہت عظیم ہیں، ادیب ہیں، اور مجھے ان کے علم پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ان الواح پر ان کا حق اس طرح سے ادا نہیں کر سکتی جس طرح سے کہ ڈاکٹر نعمان الحق کر پاتے ہیں۔ لیکن بہرحال بات پھر وہی رہ گئی کہ آپ کو ایسے لوگ چاہیے جن کی اس طرح کی تربیت ہو بات کرنے کی ان موضوعات پر۔ تو اب شمس الرحمان فاروقی صاحب کو لکھنا چاہیے۔ آئے دن ان کا ہم ظفر اقبال صاحب کے کالم میں ہی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ظفر صاحب کو جو ہے وہ غالب سے بڑا شاعر کہہ دیا تھا، وہ ظفر صاحب خود ہی کہتے ہیں۔ تو فاروقی صاحب لکھیں۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب سے میری بڑی گہری وابستگی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، بہت قابل آدمی تھے، وہ لکھ سکتے تھے، وہ جان کے بہت قریب تھے، لیکن انہوں نے بھی جان پہ اتنا کام نہیں کیا جتنا کہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ آصف فاروقی صاحب بہت قابل آدمی ہیں، وہ کہیں، وہ لکھیں کچھ اس پہ۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں لکھنے والے، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ لیکن اس میں جان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جان کا قصور نہیں ہے کہ ان کی نظم کو ڈسکور نہیں کیا جا رہا۔ شامل صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جان کو اب جو شہرت مل رہی ہے، اب جس قدر ان کو پڑھا جا رہا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں، لیکن میں ایک قسم کا رجحان لوگوں میں دیکھتا ہوں، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی سہل پسندی ہے کہ وہ جان کے جن شعروں سے متاثر ہو کر جان کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ انہی شعروں کی طرح کا جان سارے کے سارے کلام میں ان کے ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ایسا ہے نہیں۔ جان کا جتنا علم ہے اور جتنی ان کی فکری بالیدگی ہے،
اس کو اس کو نہ پا کر بہت سارے لوگوں کو ظاہر ہے کہ مایوسی بھی ہوگی جب وہ جان کو پوری طریقے سے حاصل کر لیں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جان کا مطالعہ یا جان کا نام ایک فیشن بن کر تو نہیں رہ جائے گا، مطلب یہ تو نہ ہوگا کہ جان ایک صرف جیسے غالب ہمارے یہاں صرف اس طرح کا ایک سٹیٹس بھی کریٹ کر دیا گیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ غالب، اردو شاعری کا مطلب ہے غالب اور غالب کا مطلب ہے اردو شاعری، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جان ایلیا کا مطلب ہی جدید شاعری یا نئی شاعری، اردو کی نئی شاعری کا نمائندہ جان ایلیا، یا صرف یہ اس طرح سے ہو جائے کہ بھئی جان کے وہ عام فہم اشعار سنا دیے جائیں، ہر آدمی جو آج کل فیس بک پر لکھتا ہے جان کے شعر، اور ہر آدمی جو پڑھتا ہے، تو اس سے کبھی آپ کو خوف نہیں آتا یا کبھی اس کے بارے میں آپ فکر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے مجھ سے۔ میرے خیال میں یہ فیصلہ تو وقت کرے گا کہ جان کا تعین کس طرح سے ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا۔ جان کا مقام کس طرح سے طے ہوگا، یہ تو میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے اس وقت۔ میں امید ہی کر سکتا ہوں کہ جان کو ان کی پوری ٹوٹالٹی میں سمجھا جائے گا۔ عام آدمی سے مجھے اس بات کی اتنی توقع نہیں ہے، چونکہ عام آدمی اپنے حساب سے دیکھتا ہے جس سے وہ ریلیٹ کر سکے، جس شعر سے، اور جان کے بے شمار اشعار ایسے ہیں جس سے آج کا جدید نوجوان انسان ریلیٹ کرتا ہے کسی نہ کسی چیز سے اپنی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں ہم سب کی خواہش یہ ہے جو لکھتے ہیں کہ ہم جو لکھ رہے ہیں، جو ہم واردات بیان کر رہے ہیں، جو ہم شعر کہہ رہے ہیں، یا جو ہم ناول لکھ رہے ہیں، یا ہم جو افسانہ لکھ رہے ہیں، اس کی ریزوننس ہو، لوگ اس میں اپنا آپ تلاش کر سکیں کہیں نہ کہیں۔ یہ 400 سال بعد شیکسپیئر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں آئندہ 400 برس تک ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہیملٹ کی بہت ساری چیزیں شیکسپیئر کی بہت مشہور ہیں، یا کنگ لیئر کی، یا میکبیتھ کی، جس پہ اڈاپٹیشنز بھی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بالی ووڈ میں بھی اس کی اڈاپٹیشنز کر لیے گئے میکبیتھ کے اور اوتھیلو کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیکسپیئر کا صرف یہی ایک کام تھا۔ اب ایک لیول پر جو عام آدمی رومیو اور جولیٹ سے واقف ہے، وہ دا ٹیمپسٹ سے واقف نہیں ہے، تو اس طرح کے معاملات تو رہیں گے، اس لیے مجھے عام آدمی سے تو یہ توقع نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں عام آدمی کی تربیت بھی چونکہ نہیں ہو رہی مجموعی طور پر، نہ زبان میں تربیت ہو رہی ہے، جس طرح کی صحافت ہو رہی ہے، جتنی سطحی، گھٹیا، عامیانہ، میرا خود صحافت سے تعلق ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہ زبان پہ توجہ ہے کسی کی، نہ کسی اور چیز پہ، نہ علم حاصل کرنے پہ کوئی توجہ ہے، تو عام آدمی کی تربیت، اردو لکھنے، پڑھنے، بولنے والے کی تربیت تو ہو ہی نہیں رہی۔ املا غلط ہے لوگوں کا، ووکیبلری جو ہے وہ لوگوں کی سمٹتی جا رہی ہے، اس میں بڑا مشکل ہے معاملہ۔ اس سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ وہ جنریشن جو ترقی پسند تحریک کے دوران یا اس کے بعد پیدا ہوئی، 1930، 40، 50، 60، تو یہ معاملات تو اب وہ نہیں رہے۔ لیکن جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان سے مجھے ہمیشہ شکایت رہتی ہے، جن کا تعلق ہے قلم سے، علم سے، لفظ سے، جو صحافت میں ہے، کہ وہ کتاب کیوں نہیں پڑھتے، جو شاعر ہیں وہ شاعری کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں پڑھتے، وہ اپنے علم میں اضافہ کیوں نہیں کر رہے، وہ جان کو ایک خاص دائرے میں کیوں انہوں نے بند کر دیا، وہ کیوں ڈسکور نہیں کر رہے، وہ نئی پرتیں جہتیں کیوں نہیں کھول رہے۔ یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو سڑک پہ چلنے والے شخص کا کام نہیں ہے، یہ کام نقادوں کا ہے، ادیبوں کا ہے، شاعروں کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، کہ ہم اس چیز کو سامنے لائیں۔ میری کوشش یہی رہتی ہے، آپ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں مختلف ادیبوں کے بارے میں، جو آپ محنت کر رہے ہیں، جو چیزیں آپ شائع کرتے ہیں ان کو سامنے پیش کر رہے ہیں، ان کی مختلف ڈائمنشنز کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں، لیکن جان کسی ایک خاص دائرے میں بند ہو کے رہ جائیں گے، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے خیال میں پوری علمی سطح جو ہے معاشرے کی وہ گرتی جا رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ جان کی وہ نظمیں، جیسا کہ درخت زرد ہے، یا صفا زادہ ہے، یا اور جو ان کی نظمیں ہیں اس طرح کی، وہ کسی طرح سے جان کو اس پورے دائرے میں رکھ پائیں گی یا نہیں، یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میرا خیال ہے، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی
لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پورا تاریخی علم ہے، جو تربیت ہے، وہ گندھی ہوئی اس سہل شعر میں ان کو دکھائی دیتی ہے، وہ دکھ جاتی ہے. اس لیے جان ایلیا جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ وسیع شاہ یا فرد عباس شاہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے اس میں علم. اب یہ شعر جو ہے، کہاں کا دین، کیسا دین، کیا دین، یہ کیا گڑبڑ مچائی جا رہی ہے، یہ جان ہی کہہ سکتا تھا. جان اس لیے کہہ سکتا تھا کہ جان کو معلوم تھا. اس میں دکھ رہا ہے آپ کو اس کا پورا علم. شعر سہل ہے، ڈکشن آسان ہے، لیکن جان کو معلوم ہے. قدیم تاریخ سے لے کر اب تک جدید تاریخ تک جان دیکھ رہا ہے کہ مذہب نے کس طرح کی گڑبڑ مچائی ہے. اور یہ شعر اگر میں کہوں تو بہت عجیب لگے گا، لیکن جان کہیں گے تو آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. میرے خیال میں جان کا تعین بہت حد تک ہو چکا ہے، مزید ہو جائے گا وقت کے ساتھ، لیکن اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ہم جیسے لوگوں کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم مختلف ڈائمنشنز کو ان کی لوگوں کے سامنے لا سکیں، اور ایک مکالمہ، ایک ڈبیٹ ایسی ہو جو میڈیوکریٹی جس میں نہ ہو، تھوڑی سطح سے بلند ہو. اس کے بعد پھر آپ مزید توقع کر سکتے ہیں. شامل صاحب، جان کی نظم پر، جان کی شاعری پر ہم نے بات کی. میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جان کی نثر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، اور وہ ہمارے سامعین سننا چاہیں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے نئے نوجوان جو جان کی شاعری کو تو جانتے ہوں گے، لیکن یہ یا تو کم جانتے ہوں گے یا تو نہیں جانتے ہوں گے کہ جان نثر بھی بہت اچھی لکھتے تھے. ظاہر ہے وہ اتنے عالم ہونے کے باوجود اتنے گہرے فلسفوں کو اور اتنی گہری باتوں کو بہت آسانی کے ساتھ بغیر کسی صلابت روی کے وہ لکھا کرتے تھے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی نثر کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ بتائیں. بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہم تو جان کی نثر سے پہلے متاثر ہوئے. جب شاید ہمارے ہاتھ لگی، جب اس کا دیباچہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہم تو ششدر رہ گئے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 90s کی. تو جان کی نثر کا جو کمال ہے وہ بے پناہ ہے. اس میں جو آپ کو ان کا علم دکھائی دیتا ہے، جو زباندانی دکھائی دیتی ہے، جو فلسفے پہ عبور، تاریخ، ایسے مسائل پر جو جان کو جو عبور حاصل تھا، جو ایک خاص اسلوب میں انہوں نے، جس طرح ان کا شاعری میں ایک اسلوب تھا، ان کا نثر میں بھی ایک اپنا انداز ہے، وہ تو حیران کن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بڑے شاعر کی نثر ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ نثر سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاعر کتنے پانی میں. شعر اچھا کہہ لینا شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے. بہت سے آپ کو شاعروں کے پاس اچھے اشعار مل جائیں گے، لیکن جب آپ ان کی نثر پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کیا تھی، ان کا علم کیا تھا. جان کی جو نثر ہے، جو آپ کو شاید میں ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو فرنود، جو ان کے مضامین کا ایک مجموعہ شائع ہوا ہے، وہاں آپ کو دکھتی ہے، تو اس میں آپ کو ان کے علم کا سمندر دکھائی دیتا ہے. ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کی نثر کو پڑھنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کی شاعری، صرف ان کی شاعری پڑھ رہے ہیں اور نثر آپ نے ان کی نہیں پڑھی، تو بہت حد تک تشنگی رہ جائے گی. جان کی نثر کو پڑھنا بہت ضروری ہے ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے بھی، ان کے دماغ کو سمجھنے کے لیے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرح کا علم ان کے پاس تھا، ان کی تربیت کیا تھی. اس کے بعد آپ کو ان کی شاعری سمجھنے میں مدد ملے گی. جیسا کہ شاید کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو مکالماتی لہجہ جو انہوں نے اختیار کیا، وہ دراصل وہ امروہے میں تھیٹر کیا کرتے تھے، اور تھیٹر میں انہوں نے بہت کام کیا اپنی نوجوانی میں، تو وہاں سے انہوں نے ایک مکالماتی لہجہ اپنی نظموں میں اور غزلوں میں اختیار کیا. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ مکالماتی لہجہ انہوں نے کیوں اختیار کیا آخر. تو یہ ان کی نثر پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے عالم تھے، زبان پر ان کو کتنا عبور تھا، ماہر لسانیات تھے، وہ کتنی زبانیں وہ جانتے تھے، کتنا علم تھا ان کا. اور شاعری کو سمجھنے میں پھر بہت مدد ملتی ہے ان کی. میرے خیال میں ہر بڑے شاعر کی نثر ضرور پڑھنی چاہیے. نثر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی قابلیت تھی آپ میں، کتنی قابلیت ہے آپ میں. فیض صاحب کی جب آپ نثر پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ فیض صاحب کیا تھے.
اقبال کی جب آپ نثر پڑھتے ہیں، چاہے وہ انگریزی میں ہو یا اردو میں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کیا بھلا کی چیز تھا. تو یہ بہت ضروری ہے، اور جان کی نثر بہت کمال ہے. اور میں تمام لوگوں کو جو جان کی شاعری جنہوں نے پڑھنا شروع کی ہے ابھی وہ جان کی نثر ضرور پڑھیں، تاکہ اور ڈائمنشنز جو ہیں وہ جان کی ان پہ کھل سکیں. بےحد شکریہ شامل صاحب اس اہم گفتگو کے لیے، اور ہم آگے بھی ادبی موضوعات پر، ادبی معاملات پر آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ سے بات کرتے رہیں گے. بےحد شکریہ. آپ کا شکریہ تصنیف کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ باتیں کر سکوں. اور آپ جو کام کر رہے ہیں، جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس کو جاری رکھیے، اور اسی طرح محنت کرتے رہیے، اچھے شعر کہتے رہیے، اور اچھی گفتگو کرتے رہیے.